توانائی کے منصوبے لگائے گئے جنہوں نے پاکستان کی توانائی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کی۔ چین کے تعاون سے جدید ترین شاہراہیں اور موٹر ویز بنائے گئے، انفارمیشن ہائی وے فائبر آپٹک کیبل کی صورت میں لگائی گئی، گوادر پورٹ کے اوپر کام ہوا اور اسی طرح کئی دیگر منصوبے شروع کیے گئے۔ لیکن جب سی پیک کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2013 میں ہمیں امید تھی کہ اس پر ہم تیزی سے کام کر سکیں گے اور چین کے صدر نے 2014 میں پاکستان کے دورے کا اعلان کیا، اور جب پاکستان کے دورے کا اعلان ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر لانگ مارچ کے نتیجے میں اس دورے کو ناکام بنایا اور چین کے صدر کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں ہمیں بدقسمتی سے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، جس سے سی پیک کم از کم 8-10 مہینے ڈیلے کا شکار ہو گیا اور اس میں تاخیر ہو گئی۔ اب پھر جب عمران خان صاحب نے 4 سال تک سی پیک کو رول بیک کر دیا، سی پیک کو انہوں نے فریزر میں رکھ دیا، اس کو رول بیک کے ساتھ ساتھ متنازع بنانے کی کوشش کی، ان کے وزراء نے سی پیک منصوبے کے خلاف بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کے چین کے سرمایہ کاروں میں بد اعتمادی پیدا کر کے اسے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال میں سی پیک پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی، سوائے وہ منصوبے جن پر ہم کام شروع کر گئے تھے، کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ اب پھر 27 جولائی کو 12ویں سی پیک کی جنرل جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے JCC، اس کا اجلاس متوقع ہے، اور اس JCC کے اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے وہ ایک بار پھر اسلام آباد پہ لانگ مارچ اور دھرنوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح نومبر کے اوائل میں وزیر اعظم پاکستان کا چین کا دورہ متوقع ہے۔ اس چین کے دورے میں، جس میں سی پیک کو ایک نئی طاقت مل سکتی ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد میں دنگا، فساد، دھرنا، لشکر کشی کر کے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک ناکام ریاست کے تصویر میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے آمادہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے وہ IMF کے معاہدے کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کر چکے تھے، اور IMF کے معاہدے پر بھارت نے مخالفت کی اور پاکستان کے اندر PTI نے اور عمران خان نے اس کی مخالفت کی، یعنی کہ بھارت اور عمران صاحب IMF کے معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے ایک پیج کے اوپر تھے۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا جب سیلاب سے تباہ کاری ہوئی تو پوری دنیا میں انہوں نے کیمپین چلائی کہ دنیا پاکستان کی مدد نہ کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن اس قسم کے اقدامات کر سکتا ہے کہ جس سے ملک کو اور سیلاب زدہ لوگوں کو ملنے والی امداد کو روکا جائے۔ اور اب تیسرا حملہ وہ سی پیک کے اوپر کر رہے ہیں کہ جب سی پیک کا JCC کا اجلاس ہونا ہے اور پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ چین متوقع ہے، کہ جس میں بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو قبولیت مل سکتی ہے، وہ دوبارہ اسلام آباد میں کیپٹل میں دھرنوں کے ذریعے، فساد کے ذریعے، لشکر کشی کے ذریعے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تو میں دھرنا کال آف کر دوں گا۔
تو میں آج الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اکتوبر 2023 میں منعقد ہوگا، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگلے 6 سے 8 مہینے سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے وہ ان غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ جن کے مکان ٹوٹ چکے ہیں، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، بجائے یہ کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی بحالی میں ہاتھ بٹایا جائے۔ آپ ان کی تباہی کے اوپر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری ساری توجہ اس وقت ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بحالی پر ہے جو سندھ اور بلوچستان میں خاص طور پہ، اسی طرح جنوبی پنجاب میں، جنوبی کے پی میں، چارسدہ میں، سوا کلام میں اور کوہستان میں بارش کی تباہی اور سیلاب کی تباہی کا نشانہ بنے ہیں۔ تو اگلے 6 سے 8 مہینے کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا سوائے ان کی بحالی کے عمل کو آگے بڑھانے کے۔ اور مارچ میں نئی مردم شماری آ جائے گی اور اس سینسس کے بعد 4 مہینے درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کرنے کے لیے۔ تو یہ آٹومیٹکلی ٹائم فریم جولائی اگست میں چلا جاتا ہے کہ جس سے پہلے الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے انتظامی طور پہ اور عملی طور پہ۔ تو لہٰذا خان صاحب کے فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آج میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں۔ عمران صاحب، الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوگا، لہٰذا اب آپ اپنی دھرنے کی اور لانگ مارچ کی کال آف کریں، الیکشن کی تیاری کریں، انشاءاللہ تب آپ سے مقابلہ ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ نے اتنی مہم چلائی ہے، یہ مہم آپ نے الیکشن کے لیے نہیں چلائی ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ سندھ اور بلوچستان اور سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں جلدی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ ٹرافی اکتوبر یا نومبر میں کون سی ٹرافی لینے کے لیے یہ تحریک چلائی کہ کسی طرح آپ حکومت کو نکال کے کوئی ٹرافی حاصل کریں، کوئی تقرری اپنے ہاتھ سے کریں؟ تو یہ سارا اس کا کھیل ہے۔ اور آپ نے پاکستان کے قومی اداروں کو، پاکستان کی فوج کو بھی اس سیاست میں